بحمده ورفقه بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس بے شک وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیتا ہے۔ کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنی نہیں، یا کوئی حدیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتلائی، اور انسان اپنے آپ سے وہ بات کر کے اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لیتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کی حدیث ہے۔ تو انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا ہے، گویا کہ اس انسان نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا۔ اور جھوٹ بولنا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی زیادہ بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ الملک میلا من لتن ما جاء بہ، اللہ کے فرشتے اس بدبو کی وجہ سے 1 میل دور کی مسافت چلے جاتے ہیں۔ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے فرشتے جو انسان کے پاس ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ فرشتے میل دور چڑھ جاتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ سے کنارہ کش رہو، اور جھوٹ نافرمانیوں کی جانب انسان کو دھکیلتا رہتا ہے، اور نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جہنم انسان کو ایندھن اور بہت زیادہ تپتی ہوئی آگ ہے، وہ انسان کو دھنسا دے گی، جلا دے گی اور راکھ بنا دے گی۔ انسان کا جسم سارا راکھ کی طرح ہو جائے گا، دوبارہ انسان کو نیا گوشت، نیا لباس، نیا سارا کچھ پہنایا جائے گا، دوبارہ انسان کو وہی ویسا ہی پھر جلایا جائے گا۔ اس لیے اس جہنم سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمیشہ انسان سچ بولتا رہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جب انسان جھوٹ سے بچتا رہے گا، جھوٹ سے منع رہے گا، تو پھر ہمیشہ سچ بولنے والا انسان اللہ رب العزت اس انسان کو صدیقین میں لکھ دیتے ہیں، اور جھوٹے انسان کو کذاب لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور صدیقین کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے،
اور کذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانك خير الشافعين۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجرنا من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔